بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا محمد وبارك وسلم۔ دین 5 چیزوں کا نام ہے۔ اکثر لوگوں کی مس انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، ان کی غلط فہمی ہے کہ دین غالباً صرف 2 چیزوں کا نام ہے، عقائد اور عبادات۔ اکثر لوگ دین کو یہیں تک محدود رکھتے ہیں کہ عقیدہ ٹھیک ہو جائے اور عبادات یعنی فرائض کا اہتمام ہو جائے۔ یہ ان کی بات کروں جو دین پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ ایسے بھی لوگ ہیں جو صرف عقیدے کی حد تک اپنے دین کو رکھتے ہیں، ایون فرائض کی پابندی نہیں کرتے۔ لیکن علماء کے نزدیک قرآن اور سنت کی روشنی میں دین جو ہے وہ 5 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 عقائد، عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، اس کے بغیر تو دین میں داخلہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، توحید، نبوت پر ایمان، نبیوں پر ایمان، نبی کریم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خاتم الانبیین ہونے کا ایمان، ان کے آخری نبی ہونے کا ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر وغیرہ، جو ہمارے ایمانیات کی چیزیں، عقائد، یہ تو اس کے بغیر تو دین کے اندر کوئی داخل ہی نہیں ہے، دین اسلام کے اندر کوئی داخل ہی نہیں ہے۔ لیکن یہیں پر دین محدود نہیں ہے، اس کے بعد عبادات آتی ہیں دوسرے نمبر پر، فرائض، 5 وقت روزانہ نماز، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا اگر کوئی صاحب استطاعت ہو، حج کرنا زندگی میں 1 دفعہ اگر کوئی صاحب استطاعت ہو، تو یہ وغیرہ عبادات، یہ دوسرا حصہ ہے دین کا۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اکثر لوگ اپنے دین کو یہاں پر سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ میرا دین ختم ہو گیا۔ دین 3 اور چیزیں ہیں۔ معاملات، یہ بھی دین کا حصہ ہے، لازمی جزو ہے۔ کوئی تجارت کرتا ہے تو تجارت کیسے کی جاتی ہے، بیع و شراء کے احکامات، بائنگ سیلنگ، خرید و فروخت کیسے کرنی ہے، کیا چیز جائز ہے، کیا چیز جائز نہیں ہے، کس طرح سے ایک کانٹریکٹ سائن کیا جاتا ہے، کون سا کانٹریکٹ لیگل کانٹریکٹ ہے، کون سا کانٹریکٹ اللیگل کانٹریکٹ ہے شریعت کی نظر میں، کون سا کاروبار سودی کاروبار ہے اور کون سا حلال کاروبار ہے، معاملات۔ اس کے علاوہ جو نکاح اور طلاق کے کانٹریکٹس ہوتے ہیں وہ بھی کانٹریکٹ ہے، وہ بھی ایک لیگل کانٹریکٹ ہے، معاملات۔ اسی طریقے سے معاہدے جو ہوتے ہیں وہ بھی کانٹریکٹس ہوتے ہیں، وہ بھی معاملات کے اندر آتے ہیں، تو یہ بھی دین کا لازمی جزو ہے۔ نمبر 4 اخلاقیات، جس کے بارے میں ہم انگلش سیشنز کے اندر بات کرتے آئے ہیں بہت عرصے سے،
اور جو ہمارا خوشحال گھرانے کا سیشنز ہوئے ہیں آج تک، اس میں بھی ہم اصل میں اخلاقیات کے اوپر ہی بات کرتے آئے ہیں۔ اخلاقیات کی تعریف میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں۔ اخلاق کہتے ہیں روحانی بیماریوں کو ختم کرنے کو۔ انسان کی روحانی دل کے اندر روحانی بیماریاں ہیں، مثلاً تکبر، مثلاً حسد، مثلاً بغض، مثلاً دنیا کی محبت، مثلاً یقین کی کمی، توکل کی کمی، مثلاً بے صبری، مثلاً ناشکری۔ یہ ساری روحانی بیماریاں ہیں۔ اخلاق کہتے ہیں روحانی بیماریوں کے ختم کرنے کو، اور اس کے بارے میں تفصیلاً انگلش سیشنز میں بات کر چکا ہوں۔ انشاءاللہ موقع ملے گا تو اردو سیشنز میں بھی کہیں تکرار کریں گے، اس کی اعادہ کریں گے، اس کو ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ، تاکہ جو لوگ انگریزی نہیں سمجھتے، انگلش نہیں سمجھتے، ان کی افادیت کے لیے، ان کے فائدے کے لیے انشاءاللہ۔ لیکن اخلاق بھی دین کا لازمی جزو ہے۔ ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو ظاہراً دینی سمجھے جاتے ہیں، لیکن ان کے اخلاق نہایت برے ہیں۔ لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہے، ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں، کینہ ہوتا ہے ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے، حسد ہوتا ہے، شہوات قابو میں نہیں ہوتی ہیں۔ شہوت جو ہے کو کھانے کی ہو، پینے کی ہو، یا جنسی شہوت ہو، وہ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتی ہیں۔ یہ ساری کی ساری اخلاقیات کی کمی ہے، روحانی بیماریاں ہیں۔ تو یہ بھی دین کا لازمی جزو ہے، بلکہ بہت بڑا جزو ہے۔ قیامت کے دن سب سے بھاری چیز جو میزان پر ہوگی، جو اسکیل پر ہوگی، جو کہ ترازو میں ہوگی، وہ اچھے اخلاق ہوں گے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے زیادہ بھاری چیز، نوافل کی بات کروں، نفل روزے، نفل زکوٰۃ، نفل صدقہ، نفل حج، نفل عمرے سے زیادہ بھاری اچھے اخلاق ہوں گے قیامت کے دن ترازو پر۔ اس کے بارے میں جیسے عرض کیا بہت تفصیلی بات ہو چکی ہے۔ اور ایک پانچویں چیز ہے جس کو معاشرت کہتے ہیں، معاشرت کہتے ہیں۔ یہ بھی دین کا لازمی جزو ہے۔ معاشرت کا کیا مطلب ہے؟ معاشرت کا عشرہ کہتے ہیں صحبت کو، کمپینین شپ، کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا۔ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ رہا جائے، اس کو معاشرت کہتے ہیں۔ کہ دیکھیں، میں مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ نماز پڑھنا، نفل نماز پڑھنا یا فرض نماز پڑھنا مثال کے طور پہ، یہ فرض ہے، نفل پڑھنا نفل ہے، لیکن اس کے اندر معاشرت ملی ہوئی ہے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز جماعت کی پڑھایا کرتے تھے تو حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ کسی بچے کے رونے کی آواز سنتے تھے، خواتین بھی آتی تھی مسجد میں اور بچوں کے ساتھ لے کے آتی تھی، تو جب کسی بچے کے رونے کی آواز کو سنتے تھے تو اپنی نماز مختصر کر دیتے تھے، چھوٹی کر دیتے۔ اس کو معاشرت کہتے ہیں۔ فرض نماز کے ساتھ معاشرت ملی ہوئی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھاؤ، اگر تم امام ہو تو خیال کیا کرو کہ تمہارے پیچھے بوڑھے بھی ہوتے ہیں، مریض بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہو سکتے ہیں، تو اپنی نماز کو چھوٹا کر دو، بہت لمبا نہ کرو۔ یہ معاشرت ہوتی ہے۔ اب معاملات کی دیکھ لیں، معاملات کی بات کریں، معاشرت اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، معاشرت اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ ہم نے ایک سائن کرنا ہے، کانٹریکٹ سائن کرنا ہے، میں نے اور آپ نے ایک بے کا کانٹریکٹ سائن کرنا ہے، ایک تجارت کا ایک کانٹریکٹ سائن کرنا ہے، تو اس کو کیسے سائن کرنا ہے؟ ان میں ہماری ملاقات کہاں ہو، میرے اور آپ کے جو اوقات ہیں اس کے مناسب کوئی وقت متعین کیا جائے کہ مجھے بھی تکلیف نہ ہو، آپ کو بھی تکلیف نہ ہو۔ پھر وہ جو لکھائی ہے وہ ایسی لکھائی ہو کہ میری بھی سمجھ میں آئے، آپ کی بھی سمجھ میں آئے۔ غالباً حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کے بارے میں اس وقت میرے ذہن میں استحضار نہیں ہو رہا، لیکن ایک بڑے بزرگ، آج کے بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے بچپن میں خط لکھا ان کو۔ مجھے چونکہ نام 100% یاد نہیں ہے تو میں نام لینے سے اس وقت کترا رہا ہوں، لیکن
ہمارے ابھی آج کل کے بڑے بزرگوں میں سے ایک بزرگ نے ایک یا تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو یا حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا. چھوٹا بچہ یعنی 10-12 سال کا بچہ, تو خط لکھا تو حضرت نے جواب دیا کہ بیٹا مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ کو خط ملا, اپنی لکھائی تھوڑی اچھی کر لو. اور ساتھ میں لکھا دیکھو میں تمہیں بچپن سے صوفی بنا رہا ہوں. اب کوئی کہے جی تصوف یہ تو پتہ نہیں کوئی ذکر و اذکار کا نام ہے, کوئی 7ویں آسمان پہ سیر کرنے کا نام ہے, کوئی بس اللہ اللہ کرتے رہ کہنے کا نام ہے. انہوں نے کیا کہا دیکھو میں تمہیں بچپن سے صوفی بنا رہا ہوں, یعنی کسی کو تکلیف نہ دو. تمہاری لکھائی سے کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے تو اپنی لکھائی اچھی کر لو. تو کانٹریکٹ میں لکھ رہا ہوں لیکن آپ کی سمجھ میں ہی نہ آئے کہ آج کل تو کمپیوٹر کا زمانہ ہے چلے, لیکن اس میں بھی جس طرح کی عبارت لکھی جاتی ہے پوری ایک جملہ مفیدہ ہو. کبھی کبھی تو ہم جملہ غیر مفیدہ لکھتے ہیں, سمجھ ہی نہیں آتی شروع کہاں سے ہوا ختم کہاں پہ ہوا. تو یہ اس معاشرت ملی ہوئی ہے معاملات کے ساتھ, اخلاقیات کے ساتھ بھی ملی ہوئی ہے معاشرت. مثلا تکبر کی ضد ہے عاجزی. تکبر روحانی بیماری, اور اس کو ختم کر لیں تو عاجزی آئے گی. عاجزی اخلاق ہے, ٹھیک ہے. تو عاجزی کے ساتھ پیش آنا, اپنے والدین کے ساتھ, اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ, مشائخ کے ساتھ عاجزی کے ساتھ پیش آنا, بڑوں کے ساتھ, یہ اخلاق ہے. لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی آپ میں سے کوئی آیا اور وہ پڑھتا ہے اور وہ اسٹوڈنٹ ہے, شاگرد ہے, تو وہ آ کے اپنی طرف سے وہ عاجزی کا اظہار کرتا ہے. اب وہ السلام علیکم جی, کیا کہا آپ نے؟ السلام علیکم. اب کچھ سمجھ نہیں آتی کیا کہا, اپنی طرف سے وہ عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی میں اتنے ہمبل طریقے سے اتنی عاجزی سے سلام کر رہا ہوں کہ یہ میرے بڑے ہیں, میرے استاد ہیں, لیکن اس کی بات کو سمجھنے کے لیے 4 دفعہ پوچھنا پڑتا ہے کہ بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ. پھر آپ ان سے کوئی سلام کریں اور کوئی سوال کریں تو وہ چپ ہو جاتے ہیں, ایسے کریں. میں کہا بھائی میں نے آپ سے کچھ پوچھا ہے, ایسے کھڑے. پھر تیسری دفعہ پوچھیں تو پھر وہ ان کو لگتا ہے کہ عاجزی یہ ہے کہ میں کوئی بات کرے تو میں چپ کر کے کھڑا ہو جاؤں. اپنی طرف سے وہ عاجزی ہے ان کے اندر, ماشاء اللہ, تکبر کی نہیں ہے ان کے اندر مانا, لیکن اس عاجزی کا اظہار کیسے کرنا ہے اس کو معاشرت کہتے ہیں. تو آپ یہ سمجھیں کہ معاشرت جو ہے وہ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے, وہ عملی مظاہرہ ہے. کس طرح سے عبادات کرنی ہے, کس طرح سے معاملات کرنے ہیں, کس طرح سے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے, اس کو معاشرت کہتے ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ رہنا کیسے ہے, اور یہ دین کا بڑا حصہ ہے, دین کا بڑا حصہ ہے, دین کا بڑا حصہ ہے. اس کے بارے میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں تو کہتا ہوں یہ عقائد کے بعد دین کا سب سے بڑا حصہ ہے, جبکہ اکثر لوگ عقائد کے بعد عبادات کا نمبر لاتے ہیں, اور لانا بھی چاہیے اور فرائض ہیں, لیکن کہتے ہیں ایک طرح سے من وجہن, ایک طریقے سے یہ عقائد کے بعد سب سے بڑا حصہ ہے. کہتے ہیں کوئی تو وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے بندوں کا ذکر کیا, میرے بندے, رحمان کے بندے, یعنی وہ میرے بندے جن کے اوپر میں اپنی خصوصی رحمت نازل کرتا ہوں. سورۃ الفرقان کے اندر وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. نہ نماز کا ذکر بعد میں, زکوٰۃ کا ذکر بعد میں, باقی چیزوں کا ذکر بعد میں. پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے کہی کہ وہ میرے بندے جن پر میں اپنی خصوصی رحمت کا مظاہرہ کرتا ہوں وہ ہیں کہ جب وہ چلتے ہیں تو عاجزی کی چال چلتے ہیں, اور جب ان کا کسی سے بحث ہو جاتی ہے اور دوسرا بندہ جہالت کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس کو وہی ختم کر دیتے ہیں. قالوا سلاما, سلام چھوڑو, کوئی اور بات کرتے ہیں. کیا بحث میں پڑھنا, شروع اس سے کیا اللہ تعالیٰ نے. یعنی معاشرت اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان خصوصی بندوں کا ذکر کرتے ہوئے جس پہ اللہ کی خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے, پہلی چیز جو ذکر کی وہ ہے معاشرت. تو کہتے ہیں اور اس لیے بھی کیونکہ عوام تو کیا, خواص بھی, خاص لوگ بھی, یعنی علماء بھی, کئی, سب کی تو نہیں میں بات کرتا, کئی اس کی بات ہی نہیں کرتے, عقائد کی بات کرتے ہیں, عبادات کی بات کرتے ہیں, معاملات کی بھی شاید بات کرتے ہیں, شاید معاملات کی بھی بات کرتے ہیں, لیکن اخلاقیات
کی بات اکثر مشائخ کرتے ہیں، لیکن معاشرت کی بات بہت کہتے ہیں کہ جو اخص الخواص ہے نا وہ کرتے ہیں، جو خاص لوگ ہیں بہت ہی کم. کہتے ہیں اس وجہ سے بھی اس کی اہمیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے کہ جس بات کا تذکرہ کم کیا جائے اس بات کو زیادہ کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالی ہم نے خوشحال گھرانے کے اوپر پوری ایک سیریز کی، پتہ نہیں کتنے مہینے لگ گئے اس کے اوپر. اس میں میرے اسفار بھی تھے بہت سارے، تو کئی دفعہ ناغہ بھی ہوتا رہا، لیکن ہم نے اب ترتیب ایسی بنائی ہے جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ انشاءاللہ جب بھی یہ کیریکٹر بلڈنگ ورکشاپ ہوگی تو ہم ایک انگلش میں کریں گے اور پھر ایک اردو میں کریں گے، وہ ارسپیکٹیو کہ کون کے وہ مہینے کا درمیان ہے یا آخر ہے، لیکن اس کو ہم آلٹرنیٹ کریں گے انشاءاللہ. اور اب جو انشاءاللہ تعالیٰ بات کرنے کا میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی ہے وہ ہے آداب معاشرت، آداب المعاشرہ. ایک ہوتی ہے معاشرت کو تو میں نے آپ کو بتا دی، دوسری اس کے اندر لفظ ہے آداب. معاشرت ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا، ایک دوسرے کی صحبت میں رہنا، اس کو معاشرت کہتے ہیں. اور معاشرت انسانیت کا ایک اہم جزو ہے، کوئی بھی انسان اکیلا نہیں رہ سکتا. انسان ایک تحقیق کے مطابق انس سے نکلا ہے کہ انس کا مطلب بھی محبت ہوتا ہے. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ خاصیت ڈالی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے، ایک دوسرے کی اس کو ضرورت ہوتی ہے. مجھے آپ کی ضرورت ہے، آپ کو میری ضرورت ہے، ہر بندے کو دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے. مجھے والدین کی ضرورت ہے، والدین کو غالباً اولاد کی ضرورت ہوتی ہے. شوہر کو بیوی کی ضرورت ہے، بیوی کو شوہر کی ضرورت ہے. بہن بھائی کی ضرورت ہوتی ہے، دوست احباب کی ضرورت ہوتی ہے. شاگرد کو استاد کی ضرورت، استاد کو شاگرد کی ضرورت. شاگرد ہی نہ ہو تو استاد پڑھائے گا کس کو؟ سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے. تو ہم معاشرے کے طور پہ رہتے ہیں، ہم سارے ایک دوسرے سے مل جل کر رہتے ہیں. تو یہ انسانیت کا ایک وصف ہے، انسانیت کی ایک کوالٹی ہے، انسانیت کا ایک لازمی جزو ہے. یعنی اس سے آپ ہٹ نہیں سکتے. کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو کہیں کہ جا کے پہاڑ کی چوٹی پہ اکیلے رہو. وہ بیچارہ ڈپریشن کے مارے وہیں شاید مر جائے گا، یا کوئی دماغی اس کو بیماری ہو جائے گی. اس لیے کئی لوگ ہوتے ہیں بہت ہی جو بڑے مجرم ہوتے ہیں، کرمنلز ہوتے ہیں، ان کو قید تنہائی دی جاتی ہے، ان کو قید کر دیا جاتا ہے بغیر کسی شخص کے. تو بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا ایک پنشمنٹ ہے، ایک بہت بڑی سزا ہے کہ ایک بندے کے پاس کوئی ہو ہی نہ. وہ انسان دماغی مریض بن سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ معاشرے میں رہتا ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہتا ہے. تو جب معاشرے میں رہتا ہے تو اس معاشرے میں رہنے کے آداب ہیں، اور وہی دین کا 5واں حصہ ہے کہ معاشرت یعنی آداب معاشرت. آداب کس کو کہتے ہیں؟ آداب ادب کی جمع ہے. ادب کہتے ہیں لغوً کہ کسی چیز کو اس کی جگہ پر رکھ دینا، جو اس کا مقام ہے اس کو اس جگہ پہ رکھنا، اس کو ادب کہتے ہیں. جو لکھنے والا ہوتا ہے نا، ایک رائٹر ہوتا ہے، اس کو اردو میں ادیب کہتے ہیں. ادیب اس کو اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ الفاظ کا چناؤ کر کے اس کو اپنی جگہ پہ ایسے موضوع طریقے پر رکھتا ہے کہ وہ ایک خوبصورت عبارت بن جاتی ہے، پڑھنے والے کو اس کے دل میں اتر جاتی ہے، اس سے اثر کرتی ہے. اسی لیے اس کو ادیب کہتے ہیں کہ وہ جگہوں کو، الفاظ کو اپنی جگہوں پر رکھتا ہے. تو ادب کہتے ہیں کسی بھی چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا. ادب دین کا لازمی جزو ہے، اور ادب معاشرت کا ادب ہوتا ہے، آداب معاشرت ہوتے ہیں. جب ہم ادب کی بات کرتے ہیں اصل میں وہ آداب معاشرت ہوتے ہیں. دین کا لازمی جزو میں بتا چکا ہوں بار بار، لیکن میں چونکہ ادب سے بات کے اینگل سے بات کر رہا ہوں. الدین کلہ ادب، کہتے ہیں کہ دین تو سارے کا سارا ادب کا نام ہے. والدین کا ادب قرآن سکھاتا ہے، اساتذہ کا ادب، علماء کا ادب، مشائخ کا ادب، نیکوں کا ادب، بیوی کا ادب، شوہر کا ادب، بہن بھائیوں کا ادب، اولاد کا ادب، اپنے ہمسایوں کا ادب. آپ دیکھیں قرآن حدیث سے بھرے پڑے ہیں ادب. تو آداب معاشرت پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم بات کریں گے. اور تھوڑی سی تمہید کے طور پہ میں آپ کو یہ بات قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتانا چاہتا ہوں کہ کتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب معاشرت کے اوپر زور دیا ہے.
جس کو ہم آج کل اتنا اگنور کرتے ہیں، کتنا اگنور کرتے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، کہ اے ایمان والو، قرآن کا خطاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کس سے کہہ رہے ہیں؟ صحابہ سے، کہ میرے اور آپ سے بھی؟ کیوں شرما رہے ہیں؟ سب سے کہہ رہے ہیں نا، لگتا نہیں ہے کبھی کبھی اسی شرما رہے ہیں کہ پتہ نہیں میرے سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہر ایمان والے سے کہہ رہے ہیں۔ اگر ایمان والا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور سمجھنا چاہیے تو میرے اور آپ سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کر دو تو کشادگی پیدا کر دیا کرو۔ کیا یہ آداب معاشرت ہے کہ اگر یہاں پہ مثال کے طور پہ کمرہ بھر جائے اور بالکل جڑ جائے تو کہا ذرا جگہ پیدا کریں۔ دیکھیں یہ معاشرت کا حصہ، اگر ہمیں معاشرت آتی ہوتی تو جو ساتھی لیٹ سے آتے ہیں نا تو ادھر بیٹھتے ہیں، لیکن ہمیں معاشرت نہیں آتی، اس لیے ہم لوگ وہاں کے ادھر بیٹھتے ہیں۔ اب دیکھیں اگلا بندہ آئے گا تو اس کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہاں پہ جگہ تنگ ہو گئی اور وہاں پہ لوگوں کو شاید بھلانگ کے جانا پڑے اگر ان کو وہاں پہ جگہ نظر آئے گی۔ یہی آداب معاشرت ہے۔ اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا، جگہ کشادگی پیدا کر دو، فافسح اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کریں گے۔ واذا قیل انشزوا فانشزوا، جب تمہیں کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ یعنی چلے جاؤ تو چلے جاؤ۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ایمان والوں اور اہل علم کے درجات کو بلند کر دیا ہے۔ یہ ایمان کا حصہ ہے اور یہ علم بھی ہے، دین کا علم ہے، معاشرت۔ اب سلام کرنا، ہمیں پتہ ہے کہ سلام کرنا دین کا حصہ ہے، واجب ہے سلام کرنا، کسی بھی آنے والے کو سلام کرنا، لیکن جب وہ مجلس میں آئے گا، جو مجلس میں آئے گا تو سلام نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اب مثال کے طور پہ ساتھی آنا شروع ہو جائیں، ہر وقت تھوڑی تاخیر ہو سکتی ہے، اب ساتھی آنا شروع ہو جائیں، ہر بندہ آ کے کہے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ فقہا نے لکھا ہے کہ جب مجلس شروع ہو چکی ہو تو سلام نہ کریں آ کے۔ یہ اس وقت سلام پہلے واجب تھا، باعث اجر تھا، لیکن جب کوئی تاخیر سے آئے، جب مجلس ہو رہی ہو تو سلام کرنا الٹا باعث گناہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ معاشرت، آداب معاشرت کا لحاظ نہیں کیا جا رہا۔ آداب معاشرت کیا کرتی ہے؟ لوگوں کو سکون پہنچاتی ہے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتی ہے، اور یہاں پہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ میں بھی آؤں کہ السلام علیکم، میں کہوں وعلیکم السلام، آپ سارے بھی مڑ کے دیکھیں وعلیکم السلام، پھر 1 منٹ بعد کوئی ہے السلام علیکم، میں کہوں وعلیکم السلام، آپ سارے مڑ کے دیکھیں وعلیکم السلام۔ لوگوں کو انشراح ہو رہا ہے کہ لوگوں کو تنگی ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ تنگی ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ یا اگر میں نہیں بھی دوں، مجھے پتا ہے کہ اس کے سلام کا جواب دینا اس وقت واجب نہیں ہے، لیکن آپ لوگ مڑ کے دیکھیں گے مجھے تنگی ہوگی۔ آپ تو آئے ہیں کہ میری بات سنیں، اور آپ سب لوگ بار بار مڑ کے ان کو دیکھ رہے ہوں گے، صاحب کو جو کہ اندر آ رہے ہوں گے، مجھے تنگی ہو رہی ہے۔ یہ ہے معاشرت کہ لوگوں کی تنگی دور کرتی ہے آداب معاشرت، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں آداب معاشرت۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے کشادگی پیدا کرو مجالس کے اندر، جب تمہیں کہا جائے کہ چلے جاؤ تو چلے جاؤ، پھر نہ بیٹھے رہو۔ لیکن ہمیں چونکہ معاشرت نہیں آتی تو ہم لوگوں کے لیے تنگی کا باعث بنتے ہیں۔ اتنی لمبی داڑھی ہوگی ماشاءاللہ، سر پہ ٹوپی ہوگی، حجاب پہنا ہوگا، ہماری بچی نے نقاب کیا ہوگا، لیکن معاشرت کے بنیادی اصول نہیں آتے، اور اس کی وجہ سے لوگوں کے لیے تنگی پیدا کرتے ہیں۔ لوگوں کے گھر جاتے ہیں، لوگوں کے لیے تنگی پیدا کرتے ہیں، مہمان بن کے جاتے ہیں، لوگوں کے لیے تنگی پیدا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور دلیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کے گھر مہمان جاؤ تو زیادہ دیر مت رکا کرو،
مہمان کا مطلب بھی کیا ہے؟ میں سفر کر کے کسی کے گھر جا رہا ہوں، ایک ہوتی دعوت پہ جانا، وہ ایک اور بات ہے، مہمان بن کے جانا ایک اور بات ہوتا ہے، کسی کے گھر رہنے کے لیے جانا ایک ہوتا ہے، روز روز کا آنا جانا، وہ بھی مہمان نہیں ہوتا۔ میں آپ کا بھائی ہوں اور میں آپ سے ہر دوسرے دن ملنے چلے جاتا ہوں، اب یہ نہیں کہیں کہ مہمان ہوں میں، یہ تو آنا جانا ہے۔ ایک ہوتا ہے مجھے دعوت پہ بلائے، یہ ایک اور طریقہ ہے۔ ایک ہوتا ہے کوئی بندہ باہر شہر سے آئے یا دوسرے دور دراز سے آئے، کچھ عرصے کے بعد آئے، وہ مہمان ہوتا ہے۔ مہمان کی اپنا اکرام ہے، اس کی بات وقت پہ کریں گے۔ لیکن میں صرف بتا رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کی بات کرتے تھے۔ کہتے ہیں اگر تم مہمان بن کے جاؤ تو 3 دن تک مہمان ہو، 3 دن کے بعد اگر وہ تمہاری مہمانی کرتا ہے تو وہ تم پہ احسان کر رہا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی کے لیے تنگی پیدا نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ اس کے گھر قیام ہی کا ارادہ ہو، کوچ کا ارادہ ہی نہ ہو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ کسی کے گھر کوئی مہمان آیا تو وہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، تو میاں بیوی بیچارے کہتے ہیں اس کو کیسے کہیں، تو کہتے ہیں روزانہ صبح جہاں اس کا کمرہ تھا نا، اس کے باہر آ کے ڈسکشن کرتے تھے اونچی آواز میں، پتہ نہیں مہمان کا آج قیام کا ارادہ ہے کہ کوچ کا ارادہ ہے، کہ شاید اس کو سمجھ میں آ جائے کہ پتہ نہیں ان کا قیام کا ارادہ ہے کہ کوچ کا ارادہ ہے۔ تو پھر ایک دن مہمان نے تنگ آ کے کہا میرا قیام کا ارادہ ہے، روز روز مجھے تنگ نہ کرو ایسی باتیں کر کے۔ تو یہ تنگی ہے، یہ آداب معاشرت نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں اور دوسرے دن کسی کے گھر جاتے ہیں اور اپنے آپ کو مہمان سمجھتے ہیں۔ جب ہر دوسرے دن جا رہے ہوں تو پھر میں اس گھر کے اندر آسانی پیدا کروں، ان کے کھانے بنانے میں ان کا حصہ لوں، ان کے برتن کی صفائی میں حصہ کروں، ان کے گھر کا آرام کا خیال کروں وغیرہ وغیرہ۔ یہ معاشرت کا حصہ ہے، کیونکہ اس سے دوسرے بندے کے اوپر آپ تکلیف دے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگوں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہو، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جب دوسروں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہو تو ہو سکتا ہے تمہارا پیٹ جلدی بھر جائے۔ ہاں، مہمان آئے مثال کے طور پہ، یا پھر آپ نے دعوت دی ہے کسی کو، یا اجتماعی کھانا کھا رہے ہیں، ہو سکتا ہے تو آپ کا پیٹ جلدی بھر جائے، لیکن دوسرے کھا رہے ہو تو اپنا ہاتھ مت روکو، اپنے ہاتھ کو مت روکو، کھاتے رہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاتھ روک لینے سے کسی کو شرم آ جائے کہ دیکھو اس نے تو کھانا ختم کر دیا تو میں بھی کھانا روک لوں، جبکہ اس کو بھی بھوک تھی۔ معاشرت سکھائی جا رہی ہے، کسی کے دل کے اوپر اتنی سی بھی بار نہ گزرے کہ میرے ہاتھ روک لینے سے دوسرا بندے کا بھی پیٹ نہیں بھرا اور وہ اپنا ہاتھ روک لیں۔ میں ایسا بھی ہوا ہے کہ میں لوگوں کے گھر گیا ہوں، سفر رہتے ہیں میرے لوگ، اللہ ان کو جزائے خیر دیں، دعوت پہ بلاتے ہیں، مہمان بھی بطور مہمان بھی رکھتے ہیں، اللہ ان کو بہت جزائے خیر دیں۔ لیکن ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ آپ ان کے گھر جائیں تو صاحب خانہ کہتے ہیں کہ جی آپ کھائیں، میں تو روزے سے ہوں، اب مجھے شرم آتی ہے کھاتے ہوئے، لیکن کیا کروں، مجبوری ہے، اللہ تعالیٰ نے پیٹ ساتھ لگایا ہوا ہے تو اس کو نہیں کھائیں گے تو کمزوری ہو جائے گی، وہ بھی مجبوری ہے۔ تو بادل ناخواستہ، مجھے یقین جانے میں ذاتی بات اپنی بتا رہا ہوں، اور میری وائف کو یہ بات اچھی طریقے سے معلوم ہے، مجھ سے اکیلے کھانا نہیں کھایا جاتا، بلکہ اگر میری وائف کو مثال کے طور پہ کہیں جانا ہو نا، اس دن میں کہتا ہوں کہ آج ڈائٹنگ کا ارادہ ہے میرا، آج کھانا کھانے کا دل نہیں چاہ رہا، کیوں؟ مجھ سے اکیلا کھایا ہی نہیں جاتا، جب تک ایک ماحول نہ ہو مجھ سے نہیں کھایا جاتا کہ لوگ بیٹھے ہوں ساتھ مل کے کھائیں، کیونکہ میرے خیال میں کھانے سے بڑھ کر آپس کی جو معاشرت ہوتی ہے نا، وہ اس سے بہترین وقت کوئی نہیں ہوتا۔ اور میں آپ لوگوں کو ترغیب دیتا ہوں کہ پلیز جب وقت ہو، یعنی کام کاج سے فارغ ہو جائیں تو گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کریں، اور کھانا کھاتے ہوئے فتوے مت جاری کیا کریں، کھانا کھاتے ہوئے پیار محبت دل لگی کی باتیں ہونی چاہیے، ایک ریلیکسڈ ایٹماسفیئر ہونا چاہیے۔ یہ ہے معاشرت، یہ دین سکھاتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کھانا کھاؤ تو باتیں کیا کرو، بے شک ایک عام باتیں کیوں نہ ہو، تو یہ باتیں کرنے کا وقت ہوتا ہے، فتوے جاری کرنے کا نہیں ہوتا، کوئی سیریس ڈسکشن کا نہیں ہوتا، مراقبے کرنے کا وقت نہیں ہوتا کھانا کھانا۔ لوگ کہتے ہیں، کئی لوگ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کھانا کھا رہے چپ رہو، کوئی نہیں بولے گا، جبکہ شریعت بالکل الٹا کہتی ہے اس وقت ریلیکسڈ ہے، جوتے اتار دو، ریلیکس ہو کے کھاؤ، سارے مل کے بیٹھو، بلکہ بہترین تو یہ ہے ایک ہی برتن سے کھاؤ، یہ ہے معاشرت۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام، پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جب مل کے کھاؤ، ایک پلیٹ میں کھاؤ، اب تو اس کا رواج ختم ہو گیا، لیکن کھانا چاہیے ممکن ہو تو الحمدللہ۔ پھر میں اپنی ذاتی بات ترغیب کے لیے بتا رہا ہوں، صرف میری شادی کو تقریباً 20 سال ہو چکے ہیں الحمدللہ، اور میں اور میری وائف ہمیشہ ایک پلیٹ میں کھانا کھاتے ہیں 20 سال سے، جب بھی ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں۔ اس میں برکت ہوتی ہے، یہ سنت ہے، لیکن جب مل کے بیٹھ کے کھاؤ تو کیا کرو، کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیوں؟ اس لیے کھاؤ اپنے سامنے سے کہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو، بلکہ حضرت مولانا سید احمد پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ دامت برکاتہم، شیخ الحدیث تعلوم کے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں کھانا جو ہے نا، ایک تو کھانے کی چیز ہوتی ہے اور دیکھنے کی چیز بھی ہوتی ہے، اسی لیے پریزنٹیشنز پہ کتنا زور دیا جاتا ہے آج کل۔ آپ کسی ایک مہنگے ریسٹورنٹ کے اندر چلے جائیں تو آپ دیکھیں مینیو تو ڈش جو ہے وہ 150 درہم کی اور 200 درہم کی اور 300 درہم کی ہوتی ہے، آپ سمجھیں گے شاید دیگ آئے گی پوری اور جب آتا ہے تو وہ اتنا سا کھانا، درمیان میں اتنے سے چاول، اوپر جو ہے 2-4 چیزیں رکھی ہوتی ہے، اور وہ بس سوس سے کوئی ڈیزائن بنا ہوتا ہے اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور آپ کہیں گے یار یہ تو اس سے تو داڑھ بھی گری نہیں ہوگی، اور ہے 150 درہم کا، 200 درہم کا۔ وہ کس چیز کے پیسے لے رہے ہیں؟ پریزنٹیشن کے۔ تو کھانا دیکھنے کی بھی چیز ہوتی ہے آج کل تو اللہ۔ ہاں اگر کوئی چیز ہے، بوٹی ہے مثال کے طور پہ، وہ کہیں اور پڑی ہے تو وہ لے سکتے ہو، کوئی اور چیز پڑی ہے وہ کہیں اور سے لے سکتے ہو، لیکن اپنے سامنے سے کھاؤ، یہ معاشرت کا حصہ ہے، اور کھاتے رہو۔ اگر مہمان آئے کوئی تو اس کے ساتھ مل کے کھاؤ، روزے نہ رکھو، نفل رکھو، نفل روزہ ہے توڑ دو، بتاؤ بھی نہیں اس کو، احسان نہیں لاؤ، ویسے تو میرا روزہ تھا لیکن آپ کے لیے میں روزہ توڑ رہا ہوں، اور کتنا اچھا لگے گا مہمان کو، ماشاءاللہ، کہ میزبان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ویسے تو روزہ تھا آپ کے لیے توڑ دیا میں نے۔ آپ کے خیال میں سے خوشی ہوگی بہت، شاید ہو خوشی کہ دیکھو کتنا اکرام کر رہا ہے میرا، لیکن شاید خوشی نہ بھی ہو، اس کو تو بوجھ لگے گا، دیکھو میرے اس کا روزہ تھا بیچارے کا، میں نے توڑوا دیا اس کا روزہ۔ تو روزہ توڑ دیں اور چپ کر کے اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائیں، کھاتے رہیں، اس وقت تک کھاتے رہیں، اس وقت تک کھاتے رہیں جب تک کہ مہمان ختم نہ کر لیں۔ اس لیے اس کے آرٹ ہوتے ہیں، یہ بھی سیکھنے کی چیزیں ہیں، میزبان بننے کا بھی آرٹ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا ڈالیں بس۔ اگر آپ کا پیٹ جو ہے وہ گوارا نہیں کرتا زیادہ کھانے کو، اور بہت اچھی بات ہے جس کا ایسا پیٹ ہے، اللہ ایسے پیٹ سب کو دیں، لیکن تھوڑا تھوڑا ڈالیں تاکہ بس منہ چلتا رہے، منہ چلتا رہے، منہ چلتا رہے، جب تک کہ مہمان کا کھانا ختم نہیں ہو جاتا آپ کا منہ چلتا رہے۔ یہ ہے معاشرت، اس سے تکلیف نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ڈش آئے، مثال کے طور پہ کھجوریں آئیں، اور ایک مجلس ہو، یہاں سے کوئی کھجوروں کی تھال لے کے آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کھجوریں بھی مت لینا، ایک لینا، بس ایک کھجور لینا، کہ آپ 2 لے لیں اور ہو سکتا ہے سب کو پوری نہ پڑے۔ معاشرت سکھائی جا رہی ہے، دین کا لازمی جزو ہے، کسی کو تنگی نہ ہو جائے۔ بہت بھوک لگی ہے تب سب سے اجازت لیں، بھائی بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، صبح سے کچھ نہیں کھایا، 2 لے لوں؟ اگر سب کہیں ہاں ہاں ضرور لے لیں، تب لے لیں۔ یہ معاشرت سکھائی جا رہی ہے۔ تو کھانا کھاتے رہیں، ایسا نہ ہو دوسرا شرما کر ہاتھ کھینچ لے۔ اصول بھی بن رہے ہیں، اس سے فقہاء نے اس کے اندر سے اصول بنائے کہ کوئی ایسی چیز بھی نہ کی جائے جس سے دوسرا بندہ شرما جائے۔ مثال کے طور پہ آپ میں سے کسی کا مزاج ہے، ہر بندے کا مزاج مختلف ہوتا ہے، کسی کا مزاج ہے کہ وہ مجمع میں کوئی چیز کہنے دینے لینے سے چیز شرماتا ہے، اور مجھے پتہ ہے اس کا مزاج کہ اس بندے کو شرم آتی ہے لوگوں کے درمیان، تو میں مجمع میں اس سے وہ چیز مانگوں ہی نا۔ میں کہوں جی مجھے ایک پین تو پکڑائیں، اور بس آپ کا مزاج ہے کہ آپ کو کوئی بھی چیز دینے سے شرم آتی ہے،
تو اگر میں کہوں گا آپ کو بس شرم، آپ کو شرم آ رہی ہے، میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی، تو اصول کیا بنا؟ کوئی بھی ایسی چیز نہ کی جائے جس سے کسی دوسرے کو شرم آئے، کسی کو کوئی بندہ شرم کے مارے کوئی چیز کر نہ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کون؟ تو کہتے انا، میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا، نے کہا انا انا انا، حدیث میں آتا ہے جیسے ان کو پسند نہیں آیا کہ انا کیا بات ہوئی، انا کون ہے؟ میں تو بکری ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا میں بول رہا ہوں، میں کون ہوں؟ نام بتاؤ اپنا۔ معاشرت سے سکھائی جا رہی ہے، دین کا حصہ ہے، دین کا حصہ ہے، دین کا حصہ ہے معاشرت، کہ اپنا نام بتاؤ۔ اتنی تکلیف ہوتی ہے، آپ یقین نہیں کر سکتے، مجھے اتنے میسیجز آتے ہیں واٹس ایپ، اور لوگوں نے میسج کیے ہوتے ہیں یہ سمجھ کے کہ شاید میں نے ہر بندے کو جس کو میں جانتا ہوں اس کا میں نے نام اپنی فون بک میں سیو کیا ہوا، نام ہی نہیں لکھتے۔ قرآن بھی سکھاتا ہے، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو خط لکھا تھا تو کیا کہا تھا؟ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے اپنا نام لکھا، تکلیف نہ ہو اس کو کہ پتہ نہیں کون لکھ رہا ہے مجھے خط، سلمان کی طرف سے ہے اور میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ معاشرت اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی سکھا رہے ہیں، یہ ایسی رینڈم تو نہیں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، قرآن کا کوئی لفظ بھی رینڈم نہیں ہے کہ بس ایسی اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ معاشرت سکھا رہے ہیں کہ کیسے جب کسی سے خط و کتابت کرو، کوئی لکھو تو کیسے بات کرو۔ لیکن اکثر لوگ، کوئی لوگ پہلی دفعہ میسج کریں السلام علیکم، بس اکثر تو میں اس کا وعلیکم السلام کہہ کے جواب ہی نہیں دیتا، اور کبھی کبھی اگر موڈ میں ہوں، اتنی خراب ہو یا اچھا ہو پتہ نہیں، تو میں ان کو کہتا ہوں وعلیکم السلام، آپ کون ہیں، اپنا نام بتایا کریں اور بات کرنے کا مقصد بتائیں۔ کیوں لکھا آپ نے مجھے میسج؟ آپ کو میرے سے کوئی کام ہے، کوئی بات پوچھنی ہے، آپ کو اپنا تعارف کرائیں۔ لیکن ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں السلام علیکم پہلا میسج۔ یہ دین اور اپنے آپ کو بہت دینی لوگ سمجھتے ہیں، دین کا ایک پورا جزو، ایک 1/15، ایک خمس ان کا دین کا ہے ہی نہیں ان کے اندر۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور ایک 1/5 دین نہیں ہوتا ہمارے اندر، جبکہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوں گے، شاید ظاہری سنتوں کی اتباع کرتے ہوں گے، شاید اپنے معاملات کو بھی بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیں، لیکن اگر معاشرت کے آداب نہیں آتے تو ہمارے اندر دین نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جب مجلس میں آتے تھے صحابہ تو ان پہ جان چھڑکتے تھے، اتنی محبت تھی، لیکن کہتے تھے جب میں آیا کروں نہ کھڑے نہ ہوا کروں۔ اور جب کوئی بڑا مجمع ہوتا ہے نا تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی تھی فار شور، کہ میرے احترام میں مت کھڑے ہوا کرو، کیوں کھڑے ہوتے ہو۔ دوسرا سے تکلیف بھی ہوتی ہے، اب مثال کے طور پہ آپ سب بیٹھے ہیں اور میں ہوں اور اب سب کھڑے ہو جائیں، اور مجمع جو ہے مثال کے طور پہ 500 1000 2000 لوگوں کا ہو، تو اب سب کھڑے ہوں اور سب بیٹھے ہیں تو کیسے زلزلہ آتا ہے آپ کو پتہ چلے گا جو بڑے مجمع میں ہوتے ہیں، زلزلہ آ جاتا ہے، ادھر تکلیف ہوتی ہے کوئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کھڑے مت ہوا کرو۔ کچھ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے، وہ سمجھتے ہیں تو اپنی عاجزی میں کہہ رہے ہیں ایسی کہ تیسی میں تو وہی کروں گا جو میرا دل ہے۔ الامر فوق الادب، جب کوئی بات کی جائے نا، حکم دیا جائے بڑوں کی طرف سے تو وہ ادب سے اوپر ہوتا ہے۔ بائدہ میں لوگ ادب سمجھتے ہیں، لیکن کوئی بات کہہ دی جائے تو وہ ادب سے اوپر ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کھڑے مت ہوا کرو، کیونکہ یہ معاشرت ہے، معاشرت کا حصہ ہے۔ اس سے علماء نے ایک اصول نکالا ہے کہ اگر کوئی چیز کسی کے مزاج کے خلاف ہو، خاص طور پہ بڑوں کے، تو اس مزاج کا خیال کیا جائے، ورنہ اس کو تکلیف ہوگی، اور ہر بندے کا مزاج مختلف ہوتا ہے۔
اس پہلی بات تو مزاج کو جاننے کی ضرورت ہے، اور پھر مزاج کے مطابق اس کے ساتھ معاشرت کا ادب ملحوظ خاطر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہر بندے کا مزاج ایک نہیں ہوتا، پہلے جانیں۔ ایک ہمارے حضرت کے ایک خادم تھے، بہت پرانی بات ہے، 10-15 سال پرانی بات ہے، شاید 15 سال تو ہو گئے ہوں گے۔ تو وہ ان کا دل چاہ کہ میں خدمت کروں، تو ہمارے حضرت کا ایک میڈیکل ایک بیگ ہوتا ہے جس میں ڈائبٹیز ہے، تو ڈائبٹیز کی دوائیاں وغیرہ رکھی ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی میں خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے، اتنا اصرار کیا۔ تو پتہ نہیں کسی نے مجھے یاد نہیں پڑتا کیا دیا، لیکن کسی نے کوئی ڈاکیومنٹ دیا یا کوئی دیا، تو انہوں نے لے کے اس کو، تو اس میڈیکل باکس کو کھول کے نا اس کے اندر ٹھوسنا شروع کر دیا۔ اب اپنی طرف سے خدمت کر رہے ہیں، لیکن سیکھا ہی نہیں کہ خدمت کرتے کیسے ہیں، اس سے کیا دوسرے خدمت کس لیے ہوتی ہے؟ خدمت ہوتی ہے دوسرے بندے کو راحت پہنچانا، آسانی پہنچانا، یہ خدمت کا مقصد ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ الٹا تکلیف دی جا رہی ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ بیٹا پہلے خدمت سیکھی جاتی ہے پھر کی جاتی ہے، دوسرے کے مزاج کو سمجھنا پڑتا ہے کہ اس کا مزاج ہے کیا، اور پھر اس کے مطابق اس کی تعظیم یا اس کا ادب یا اس کی خدمت کی جاتی ہے۔ تو اس سے اصول بنایا کہ ایسا نہ کرو کہ اس کی تعظیم اپنی طرف سے کر رہے ہو، لیکن چونکہ آداب معاشرت نہیں آتے الٹا تکلیف پہنچا رہے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تھی تو اپنا منہ ہاتھ یا کپڑے سے ڈھانپ لیتے تھے، آواز کو کم کرتے تھے۔ ہماری طرح نہیں کہ ماشاءاللہ پتہ چلے مرد چھینکا ہے، پورا محلہ سنتا ہے کہ چھینک آئی ہے کسی کو، تاکہ سارے الحمدللہ کہیں، یرحمک اللہ کہیں نا، سب کی دعائیں تو لینی ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آواز کو پست کرتے تھے، منہ کو ڈھانک لیتے تھے کسی چیز سے، ہاتھ سے یا کسی کپڑے سے، یعنی اپنے جو جلیس ہیں ان کی رعایت کی جائے، جو ساتھ لوگ بیٹھے ہیں ان کی رعایت کی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کو وحشت ہو جائے، ہم چھینکیں اور کسی بیچارے کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، سور بھی پھونکا جائے گا نا۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا ہے نا پچھلی قوموں کو چیخ کا، تو ایسا نہ ہو کہ کسی کو بیچارے کو ہارٹ اٹیک ہو جائے ہماری چھینک سے۔ سب سے زیادہ بیچارہ جو معاشرت کی جہاں اصول بالکل فالو نہیں کیے جاتے وہ کون ہے؟ میاں بیوی کے درمیان۔ وہ سمجھتے ہیں وہاں تو معاشرت ہے ہی نہیں کوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ لیلۃ البراءت میں 15ویں شعبان کی رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بقیع تشریف لے گئے۔ سیدہ عائشہ کو پتہ بھی نہیں چلا، کوئی 10 بیڈ روم ہاؤس نہیں تھا، چھوٹا سا حجرہ تھا۔ وہ اٹھ کے وضو فرمایا ہوگا، دروازہ کھولا ہوگا اور اپنے جوتے وغیرہ پہنے ہوں گے اور چلے گئے، اور پتہ بھی نہیں چلا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ کہاں گئے۔ وہ تو اٹھی تو ان کو دیکھا کہ کہاں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی تلاش میں نکل گئی۔ تو پھر پتہ چلا وہ بقیع میں ہے، پھر وہ تشریف لائے تو جلدی جلدی بھاگ کے واپس آئیں۔ ان کا سانس پھولا ہوا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ میرے پیچھے آئی ہیں۔ انہوں نے کہا عائشہ تم سمجھ رہی تھی میں کہیں اور گیا؟ کہ یا رسول اللہ میرا خیال تھا آپ کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ انہوں نے کہا نہیں ایسا تو نہیں ہے، آج اصل میں آج تو نصف شعبان کی رات ہے، اور اس کی پھر فضائل بتائیں۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے آرام سے اٹھے، روزانہ تہجد پڑھتے تھے۔ سیدہ عائشہ سوتی تھیں، سیدہ عائشہ کو نہیں اٹھاتے تھے، اٹھتے تھے، وضو فرماتے تھے، اور سیدہ عائشہ سوتی رہتی تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ چھوٹا سا کمرہ تھا، کہتی ہیں کئی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے اور ان کے سر جو ہیں وہ میرے پیروں کے قریب ہوتا تھا، تو وہ اپنے پیر سکیڑ لیتی تھی، مجھے احساس ہوتا تھا کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ سوتی رہتی تھی، اور یہاں پہ ہم تہجد پہ اٹھ جائیں تو پھر تو پورا محلہ اٹھتا ہے، پتہ تو چلے تہجد پہ اٹھا ہوئے۔ یہ معاشرت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے
اور بھی صحابہ روایت کرتے ہیں کہ جب عیادت کرنے جاؤ کسی بیمار کے پاس کیا کرو؟ ڈیرے ڈال لو، وہاں پہ جاؤ، عیادت کرو، حال چال پوچھو، تسلی دو، اس کو تھوڑا انکریج کرو اور واپس آ جاؤ بس. الا یہ کہ کوئی بے تکلف انسان ہو، وہ اس کا استثناء ہے، وہ مستثنیٰ ہے. کئی دفعہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے بیٹھ کے باتیں کرنے میں دل کو تسلی ہوتی ہے بیمار کو، وہ چاہتے ہیں کہ میرے پاس بیٹھا رہے. تو یہی تو مزاج کو جاننے والی بات ہے. لیکن اگر میں جاؤں کسی کے پاس اور میرا تکلف کا رشتہ ہے، تو اگر میں وہاں بیٹھا رہوں گا 2 گھنٹے مثال کے طور پر، میں سمجھ رہا ہوں بڑی نیکی کا کام کر رہا ہوں میں، ہو سکتا ہے وہ چونکہ بے تکلفی کی وجہ سے وہ کروٹ بدلنا چاہے، پیر سکیڑنا چاہے، وہ اٹھ کے بیچارہ سیدھا ہو کے بیٹھا ہوا ہے میرے احترام میں، اور وہ چاہے کہ میری کمر میں درد ہے میں لیٹ جاؤں سیدھا ہو جاؤں، اور بیچارہ کر ہی نہ کچھ سکے، تو میں تکلیف دے رہا ہوں اس کو، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اس سے. جو مقصد تھا عیادت کا وہ تو فوت ہو گیا. اور کس وجہ سے آداب معاشرت نہیں آتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیادت کے لیے جاؤ، بے تکلفی نہ ہو تو جلدی واپس آ جاؤ. یہ معاشرت ہے. جمعے کے لیے جاؤ تو کیا کرو؟ کیا کریں جمعے کے لیے جا کے؟ غسل کر کے جائیں. غسل کیوں ہے؟ یہ غسل کوئی جنابت کا غسل تو نہیں ہے، یہ غسل کوئی طہارت کا غسل تو نہیں ہے، یہ نظافت کا غسل ہے، یہ صاف ستھرا ہونے کا غسل ہے. اور یہ پہلے واجب تھا. علماء کہتے ہیں پہلے واجب تھا حدیث کی روشنی سے، اس لیے کیونکہ مسجد چھوٹی تھی، چھت نیچی تھی، اور لوگ مزدور پیشہ تھے، پسینہ آتا تھا، تو جب اتنا مجمع اکٹھا ہو جاتا تھا تو ان کے پسینے کے، اور پلس جو کپڑے پہنتے تھے وہ میری طرح اور آپ کی طرح نفیس کپڑے تھوڑی ہوتے تھے، وہ موٹے کپڑے ہوتے تھے، اونی کپڑے ہوتے تھے، اور ریفائنڈ اون بھی نہیں ہوتی تھی. اب سوچیں کہ ایک اون میں نے بکرے کی کھال پہننی ہو مثال کے طور پہ، اور اوپر سے پسینہ آ جائے، تو کیسی عجیب سی اسمیل آتی ہوگی. اور پلس 200 لوگ جمع ہو جائیں ایک چھوٹی سی جگہ پر، چھت بھی نیچی ہو، وینٹیلیشن بھی نہ ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، سب لوگ لازمی غسل کر کے آیا کریں، کوئی غسل کے بغیر نہ آئے. واجب کر دیا، تکلیف ہوگی. پھر جب چھت اونچی ہو گئی، لوگوں کے پاس مال غنیمت آیا، کپڑے بہتر ہو گئے، تو پھر یہ وجوب ہٹ گیا. سنت پھر بھی رہی کہ ابھی بھی غسل کر کے آیا کرو، مجمع میں غسل کر کے آیا کرو، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن کے آیا کرو، خوشبو لگا کے آیا کرو. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو راحت ہو، لوگوں کو تکلیف نہ ہو. خوشبو کس کے لیے لگائی جاتی ہے؟ جاگ جائیں، دوسروں کے لیے، اپنے لیے نہیں. وہ انسان تو امیون ہو جاتا ہے، تھوڑی خوشبو لگائی تو وہ 5 سیکنڈ آتی ہے، اس کے بعد تو پتہ ہی نہیں چلتا. انسان سوچتا ہے خوشبو آ بھی رہی ہے کہ نہیں، پھر وہ اور لگاتا ہے، پھر لگتا ہے نہیں آ رہی، پھر اور لگاتا ہے، اور پھر جا کے کسی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتا ہے، دوسرا بندہ جو ہے نا اس کا دماغ آف ہو جاتا ہے، کیونکہ اتنی خوشبو لگائی ہوتی ہے بھائی نے، وہ سمجھ رہا ہے کہ پتہ نہیں میں ماشاءاللہ بہت میرے سے مہک آ رہی ہے، لیکن وہ مہک جو ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ دوسرے بندے کو ہیڈک، سردردی کاز کرتی ہے. یہی معاشرت کے اصول ہیں. لوگ آتے ہیں خوشبو لگا کے لے کے اور کہتے ہیں لے جی خوشبو لگائیں، سنت ہے. وہ اتنی تیز خوشبو ہوتی ہے، دوسرے کے مزاج کا بھی تو خیال کیا کریں. ہمارے ایک استاد ہیں مدینہ منورہ میں، ان کو باقاعدہ ہیڈک ہوتی ہے، سر درد ہوتا ہے ان کو تیز خوشبو سے، سو مچ سو کہ ان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، ان کو مائگرین شروع ہو جاتی ہے، ان کو وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں کسی دینی مجلس کے اندر جا نہیں سکتا کیونکہ وہاں پہ ماشاءاللہ بہت والنٹیئرز خدائی فوجدار ہوتے ہیں خوشبو دینے والے، اور میں ان کو انکار کیسے کروں؟ کیونکہ لوگ ان کا انکار کر دینا، وہ کہتے ہیں اس کو سنت ہی نہیں پتہ. دیکھو پتہ نہیں ہے سنت میں ہے کہ خوشبو کا ہدیہ جو ہے وہ اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے. سبحان اللہ. دوسرے کے مزاج کا خیال کریں، پوچھ لیں اس سے آپ خوشبو لگائیں گے؟ ہو سکتا ہے وہ کہیں نہیں جزاک اللہ، اگر پوچھیں گے تو آپ کا انکار کی گنجائش ہے. آپ وہ زبردستی نہیں کر رہے، وہ کر رہے ہیں تو اب آپ کو کیا کریں. اب میرا تو مجھے بھی تیز خوشبو کے ساتھ بہت سر میں عجیب ہو جاتا ہے، تو میں انہیں کہتا ہوں بس ہلکا سا ایک ڈاٹ لگا دیں بس، ورنہ تو ماشاءاللہ پورا پینٹ ہوتا ہے، کوٹنگ ہوتی ہے، اور ان کو احساس نہیں ہوتا. یہی معاشرت کی کمی، آداب معاشرت کی کمی ہے کہ لوگوں کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا. یہ مثالیں دے رہا ہوں صرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک دفعہ کچھ مہمان آئے،
مشکات کی روایت ہے غالباً، مشکات شریف کی، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قصہ مروی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان بنے اور آپ کے گھر رہے کو، تو کہتے ہیں کہ اگر رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد تشریف لاتے تھے نا، تو ایسے سلام کرتے تھے کہ نہ وہ اونچا ہوتا تھا نہ وہ پست ہوتا تھا، اور اس کی وجہ کہ اگر تو مہمان سو گئے ہیں تو میرے سلام سے جاگنا چاہیں، اور اگر جاگ رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ میں ان کو سلام نہ کر پاؤں، خیال کر رہے ہیں ان کا۔ سلام کی بات تو میں نے کر دی، سلام سے تکلیف ہو سکتی ہے کئی دفعہ، درس ہو رہا ہو، مجلس ہو رہی ہو، کھانا کھایا جا رہا ہو، کھانا کوئی کھا رہا ہے اور لوگ آ کے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں مصافحہ کرنے کے لیے، اس کے بارے میں انشاءاللہ میں تو صرف اس وقت پوائنٹرز دے رہا ہوں، تفصیلی بات ہم بعد میں کریں گے انشاءاللہ، مجلسوں کے آداب اور سب کچھ۔ اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، میں کھانا کھا رہا ہوں، میں اپنے سب کو چھوڑ چھاڑ کے آپ سے ہاتھ ملاؤں، وعلیکم السلام، اس سے کوئی کسی کو آسانی نہیں ہوگی۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں بہت نیکی کا کام کر رہا ہوں، میرے گناہ جھڑ رہے ہیں، صاحب نے دعا بھی پڑھتے ہیں اونچی سی، یغفر اللہ لنا ولکم، پتہ نہیں گناہ جھڑے کہ گناہ بڑھے، موسٹ لائکلی بڑھے، کیونکہ آپ نے کسی کو تکلیف دی ہے، لیکن چونکہ علم کی کمی ہے، سمجھ نہیں ہے، تو اس لیے لوگوں کی تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاشرت سکھایا کرتے تھے، باقاعدہ صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو باقاعدہ سکھاتے تھے۔ ایک صحابی ہیں کلدہ بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ کوئی ہدیہ لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو بلا اجازت اندر آ گئے۔ اب معاشرت کیا ہے، گھر کے اندر آنے کی بھی تو معاشرت ہے نا، مجلس کی معاشرت کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ سویا نہ جائے، مراقبہ کرنا وہ کسی بات چیت کے دوران ممنوع ہے، اکیلے ہوں تو پھر کریں، ویسے نہ کریں، یہ بھی معاشرت کا حصہ ہے۔ خواتین تو ماشاءاللہ پتہ نہیں کتنی نیند پوری کرتی ہوں گی اس وقت، سارے دن کی نیند اس وقت پوری ہوتی ہوگی، اور ان کی علت کیا ہوتی ہے؟ سکینہ نازل ہوتا ہے جی آپ کی مجلس میں بات۔ کیا میں بات کر رہا تھا؟ ہاں، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس ہے، بلا اجازت اندر داخل ہو گئے۔ اب معاشرت کیا ہے اندر داخل ہونے کی؟ آداب کیا ہیں؟ سلام کرو، اجازت لو، ہاں اجازت ملے تو اندر آ جاؤ، اجازت نہ ملے دوسری دفعہ پوچھو، تیسری دفعہ پوچھو، اور پھر تیسری دفعہ پوچھنے پہ بھی اجازت نہ ملے تو کیا کرو؟ گالیاں دو۔ کیسے لوگ ہیں جی، دروازہ ہی نہیں کھولا، مجھے پتا تھا اندر ہیں، دروازہ ہی نہیں کھولتے۔ شریعت کہتی ہے واپس چلے جاؤ، اور دل میں بالکل برا نہ مناؤ، اس کا حق ہے، پتہ نہیں کس حالت میں ہے، وہ ممکن ہے وہ نہ آ سکتا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ اپنا گھر ہے اس کا، کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے، تو برا نہ بناؤ، واپس چلے جاؤ۔ یہ معاشرت ہے، آداب معاشرت ہے کہ انسان کسی کے گھر جانے، وہ صحابی اندر آ گئے بغیر سلام کیے، بغیر نام بتائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب آ گئے تھے، ہوتا ٹھیک ہے جی آ گئے تو آ گئے، نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ باہر جائیں، سلام کریں، اجازت لیں، پھر اندر آئیں۔ آداب معاشرت سکھائے صحابہ کو باقاعدہ۔ آج کل تو بہت ڈر لگتا ہے سکھاتے ہوئے، اس طرح کی مجلس میں بات کر دیتا ہوں نڈر ہو کے کہ نہ کوئی اگر مارے گا تو کوئی بچانے والا بھی ہوگا، لیکن اگر کسی کو اکیلے بات کریں تو کچھ نہیں پتا کہ کیا بنے گا، تو بہت ڈر لگتا ہے۔ آج کل تو سیکھنے والا ہی کوئی نہیں ہے، لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں بات کو، بلکہ الٹا جو ہے آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں کہ دیکھو پتہ نہیں ہم کہاں رہتے ہیں، 2019 میں رہتے ہیں ہم لوگ، 21ویں صدی میں۔ آج کل تو نہ آداب کی ضرورت ہے، نہ معاشرت کی ضرورت ہے، نہ سکھانے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ باقاعدہ ایسے کامنٹس دیتے ہیں لوگ، میں یہ مذاق نہیں کر رہا، سمجھ رہے ہیں ساری باتیں مذاق میں کروں تو یہ بھی مذاق ہے، ایسے کامنٹس دیتے ہیں۔ پتہ ہے ہم 21ویں صدی میں رہتے ہیں، ہم دبئی میں رہتے ہیں، میٹروپولیٹن سٹی ہے، آپ کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ سکھایا کرتے تھے معاشرت کے آداب۔ تو پلیز معاشرت سیکھنی چاہیے،
یہ ضروری ہے، اس کے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقی مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان اس کے زبان سے اور اس کی ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ یہ ہے مسلمان، یہ ہے مسلمان جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، سلامتی محسوس کریں۔ اور اسلام کا اگلا درجہ، اسلام اور ایمان کے اندر 3 فرق علماء نے بیان کیے ہیں، اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن ایک اس کے اندر فرق یہ بیان کیا ہے کہ اسلام ابتدائی درجہ ہے، ایمان انتہائی درجہ ہے۔ تو انسان اسلام سے شروع ہوتا ہے اور جب اپنے اوپر محنت کرتا رہتا ہے تو ایک درجہ آتا ہے جس کو ایمانی درجہ کہتے ہیں۔ یہ ایک فرق ہے، اور بھی اس کے اندر فرق ہے۔ تو المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اسلام یہ ہے، مسلمان وہ ہے حقیقی مسلمان کہ جس سے دوسرے مسلمان اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں، سلامتی محسوس کریں۔ والمؤمن، اور ایمان والا وہ ہے من امنہ الناس، جس سے سارے لوگ امن محسوس کریں، حفاظت محسوس کریں، علی دمائہم و اموالہم، اپنی جانوں کے معاملے میں اور اپنے اموال کے معاملے میں۔ اس میں مسلمان بھی شامل، کافر بھی شامل، ہندو بھی شامل، عیسائی بھی شامل، یہودی بھی شامل، بدھسٹ بھی شامل، مرتد بھی شامل، دہریہ بھی شامل۔ سارے لوگ کہیں یہ تو مومن ہے، یہ مجھے اس سے کوئی تکلیف نہیں ہونے والی، نہ یہ میری جان کی کوئی تکلیف ہوگی، نہ میرے مال پہ کوئی تکلیف ہوگی، میری جان بھی محفوظ، میرا مال بھی محفوظ، کیونکہ یہ تو مومن ہے، ایمان والا ہے۔ یہ ہے حقیقی مومن عند اللہ، کہ سارے لوگ اپنے آپ کو سلامتی میں رکھیں، محفوظ محسوس کریں، سلامتی محسوس کریں۔ یہ ہے اسلام اور یہ ہے ایمان۔ صرف ایمان لے آنے کا نام، عقائد کو مضبوط کر لینے کا نام، اپنی نمازیں اور اپنے روزے اور اپنی حج اور اپنی زکوٰۃ کو ٹھیک کرنے کا نام، اپنے بیع و شراء اور اپنی لین دین معاملات کو ٹھیک کرنے کا نام، اپنے روحانی بیماریاں دور کر لینے کا نام صرف دین نہیں ہے۔ اس کو لوگوں کے درمیان امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، آداب معاشرت جب تک نہیں سیکھیں گے اس وقت تک دین نامکمل ہے۔ اور بہت بڑا المیہ ہے یہ۔ 2 عورتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، ایک عورت کے بارے میں کہ وہ بہت نفل نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، لیکن ہمسائے تنگ ہیں اس سے، اور دوسرے کے بارے میں کہ وہ صرف فرائض کا اہتمام کرتی ہے لیکن اپنے ہمسایوں کے ساتھ بہت اچھی ہے، ہمسائے اس سے بہت خوش ہیں، ہمسایوں کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ انہوں نے کہا کہ وہ جو بہت نفل نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے نا، ہمسائے کو تکلیف دیتی ہے، وہ جہنمی ہے، وہ جہنم میں ہے۔ اور دوسری جو صرف فرائض کا اہتمام کرتی ہے لیکن اپنی اس کی معاشرت اچھی ہے، اس کو آداب معاشرت آتے ہیں، وہ جنت میں ہے۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے، یہ چھوٹی نہیں ہے۔ لیکن شیطان کا یہی کام ہوتا ہے، شیطان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یا تو کسی کو ایمان سے خارج کروا دے، کسی طریقے سے وساوس کی بھرمار کر دیں اور اس بندے کو دین سے نکال دیں، یہ اس کا گول ہے، اس کا مقصود ہے۔ لیکن اگر وہ اس مقصود کو نہیں اچیو کر پاتا تو جو اہم چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ اس کو ہلکا بنا کے پیش کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ نماز کتنے مسلمان پڑھتے ہیں آج اس صدی میں۔ آپ دیکھ لیں، اگر آپ ایک محلہ ہوتا ہے، آپ مسجد دیکھ لیں، مسجد میں کتنے لوگ آتے ہیں محلے سے، مردوں کی بات کر رہا ہوں، بالکل میں بھی 5% بھی نہیں آتے ہوں گے، 2%، 3%، 4%، شاید اتنے بھی نہیں آتے، کیونکہ نماز کو ہلکا بنا دیا شیطان نے۔ جبکہ نماز، جب اب گناہوں کی لسٹ ہوتی ہے نا، پہلے نمبر پہ کون سا گناہ ہے؟ جگا رہا ہوں آپ لوگوں کو، کون سا پہلا نمبر پہ گناہ کون سا ہے؟ شرک کرنا، الاشراک باللہ، شرک کرنا، یہ سب سے پہلے نمبر پہ گناہ ہے۔ نمبر 2 سور کھانا، شراب پینا، زنا کرنا، جوا کھیلنا، ہاں نہیں، نماز چھوڑنا، ایک نماز چھوڑنا، من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، ایسے ہی جیسے کفر کر دیا اس بندے نے۔ ایک نماز چھوڑ دینا، جانتے بوجھتے، جان بوجھ کے چھوڑ دینا،
ہو جاتا ہے عذر. آنکھ نہیں کھلی, الارم لگائے تھے 10, نہیں آنکھ کھلی, فجر میں آنکھ نہیں کھلی, یہ بندہ اچھا نہیں ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کچھ اور کرے کہ اپنے آپ کو اٹھائے, لیکن جانتے فکر ہی نہیں ہے, الارم ہی نہیں لگاتا. جانتے پوچھتے فجر قضا, جانتے پوچھتے نماز قضا. ایک نماز چھوڑنا دوسرے نمبر پہ سب سے بڑا گناہ ہے, اکبر الکبائر میں سے ہے. پھر حقوق الوالدین آتے ہیں, والدین کی نافرمانی, والدین کے ساتھ برا سلوک کرنا, ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا, یہ تیسرے نمبر پہ بڑا گناہ ہے اگر لسٹ میں دیکھا جائے. حدیث سے ثابت کر رہا ہوں, میں ایسے نہیں بات کر رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ میں نے کہا الصلاۃ لمیقاتہا, نمبر 1 نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا سب سے نیک عمل ہے. اس کی ضد دیکھ لیں تو اس کا الٹا کر لیں, شرک کے بعد دوسرے نمبر میں. پھر کون سا ہے؟ تو انہوں نے کہا بر الوالدین, والدین کے ساتھ نیک ہونا, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, حسن سلوک کرنا. تو شیطان ہلکا کر کے دکھاتا ہے. نماز کتنے لوگ پڑھتے ہیں, جھوٹ ایسے بولتے ہیں جیسے پانی پیتے ہیں, ایسے ہی نہیں, جھوٹ ایسے بولتے ہیں جیسے لوگ پانی پیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں اکبر الکبائر کون سے. ایسے بیٹھے ہوئے تھے, ایک لگا کے آرام سے ریلیکس, صحابہ کا مجمع تھا. بتاؤ اکبر الکبائر کون سے؟ یا رسول اللہ بتائیں, بلا یا رسول اللہ ضرور بتائیں. انہوں نے کہا الاشراک باللہ, ریلیکس ہو, اشراک باللہ, وحقوق الوالدین, اور پھر ایسے ہو گئے وقول الزور, وقول الزور, وقول الزور, یا کہا شہادت الزور, قول الزور, جھوٹ بولنا, 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 جھوٹ بولنا. چہرہ سرخ ہو گیا. صحابہ کہتے ہی گئے جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے, جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے, جھوٹ بولنا سب سے بڑا گناہ ہے, اکبر الکبائر ہے. صحابہ کہتے ہیں ہمارے دل میں ہم نے کہا کاش چپ ہو جائیں, کاش بس کرتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ ہمیں تکلیف محسوس ہو رہی تھی ان کے چہرے پہ, کہ کتنی تکلیف ہے ان کے چہرے پہ. ہم نے کہا کہ کاش لیتہ سکت, کاش چپ ہو جائے, نہ بات کر, ہمیں تکلیف برداشت نہیں ہو رہی, ہمیں سمجھ میں آ گئی یا رسول اللہ, بس آپ کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی. لیکن ایسے لوگ جھوٹ بولتے ہیں جیسے پانی پیتے ہیں, مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں, اور شیطان کہتا ہے جی I was just kidding, میں تو مذاق کر رہا تھا. مذاق نہیں کر رہے تھے, آپ جھوٹ بول رہے تھے, جو اکبر الکبائر میں سے ہیں, بڑے بڑے گناہوں کی لسٹ میں, کبیرہ گناہوں کی لسٹ میں سب سے اوپر والے گناہوں میں ہے. شیطان ہلکا کر کے بتاتا ہے. اسی طرح سے معاشرت, آداب معاشرت کو ایسا ہلکا کر دیا ہے کہ لوگ بات ہی نہیں کرتے ہیں اس کی, جبکہ دین کا حصہ ہے, 1/5 حصہ ہے آداب معاشرت. تو انشاءاللہ تعالی اسی لیے دل میں یہی بات آئی کہ اس کے بارے میں انشاءاللہ آنے والے مجالس کے اندر بات ہوگی, جو بھی اللہ تعالیٰ دل میں ڈالیں گے. تو ایک کسی خاص ٹاپک کو, یا اگر اس کے بارے میں بہت بات نہیں ہوگی تو دو یا تین کو ملا کے انشاءاللہ تعالیٰ کچھ آداب معاشرت کے بارے میں بات ہوگی. تو پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس کو سیریسلی لیں اور اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں. یہ دین کا حصہ ہے, دین اس کے بغیر نامکمل ہے. میں نے پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ بات کر دی ہوگی, کچھ لوگ کہتے ہیں میں بہت تکرار کرتا ہوں اپنی بات کی, لیکن یہ تو قرآن کی بھی مزاج ہے تکرار کرنا. ایک ہی بات کو بار بار دہرانے سے شاید کہیں گھس جائے, کئی دفعہ ہوتی ہے نہیں گھستی نا, تو پھر اس کو کھود کے ڈالنا پڑتا ہے, پھر بھی نہیں ڈلتی. تو پلیز اس کو چھوٹا مت سمجھے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو بات کی جائے اس کو عمل کی نیت سے سنیے گا. آئندہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پورے کا پورا سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم دین کو پوری طرح سے اپنی زندگی میں لائیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولا تموتن حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایمان والو, تقوی اختیار کرنا جیسا تقوی اختیار کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم کامل مسلمان ہو, کامل مسلمان ہو, پورے مسلمان ہو.
محنت کرتے رہنا، اور جب موت کا وقت آئے تو اس حالت میں ہو کہ تمہارا اسلام اور تمہارا ایمان سب سے اعلیٰ درجے کا ہو، اور یہ تبھی ہوگا جب محنت جاری رہے گی۔ ایسا نہ ہو کہ آنے والا دن تمہارے گزرے ہوئے دن سے برا ہو۔ ہر آنے والا دن پہلے دن سے بہتر ہونا چاہیے۔ ہر بندہ طالب بن کے سنے، یہ مت سمجھیں کہ مجھے تو آتا ہے دین، یہ مجھے دین کیا سکھا رہے ہیں۔ ہمیں سے اکثر لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو دین آتا ہے، ہم نے کیا سیکھنا ہے، ہمیں تو پتہ ہے سب کچھ، لیکن نہیں آتا۔ معاشرت کی آداب معاشرت کی کمی ہے، اخلاقیات کی کمی ہے، معاملات ہمارے ٹھیک نہیں ہیں، سب چھوڑے عبادات بھی ٹھیک نہیں ہیں، جبکہ فرائض تو فرائض ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ سب لوگ آنے والے دنوں میں، آنے والے ہفتوں میں جب بھی بات اس ٹاپک پر ہو، اور باقی بھی جو باتیں، ایسا نہیں صرف اس ٹاپک کے اوپر، اس کو انشاءاللہ دل کے کانوں سے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں، اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا اور سننا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ جیسے کہ ہر مجلس میں ایک معمول ہوتا ہے کہ کوئی بھی مجلس جو ہے وہ توبہ کے بغیر نہیں اٹھنی چاہیے۔ پہلی بات تو بھائیو ایک بار اور بات یاد رکھیں، ہم لوگ اس دنیا میں کس لیے آئے ہیں؟ جی کس لیے آئے ہیں؟ مجھے ایک نماز نہیں آئی، جاگ جائیں۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یا آخرت کی تیاری کرنے آئے ہیں، اور کوئی مقصد نہیں ہے، یا آخرت کی کھیتی ہے، ہاں ادھر آخرت کی تیاری کرنے آئے ہیں، بس اس چیز کو اگر یاد کر لینا تو زندگی گزارنا بہت آسان ہو جائے گا، یقین جانیں۔ ہم لوگ دنیا کو جنت بنانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، جنت یہاں نہیں ہے، یاد رکھیں، جنت آخرت میں اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یا آخرت کی فکر کرنی چاہیے، آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اس میں بات ٹھیک کر رہے ہیں، اس تیاری کا حصہ ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا، اپنے آپ کو ٹھیک کرتے رہنے کی کوشش کرنا، یہاں تک کہ جب موت آئے، جیسے بات کی، اس حال میں آئے کہ ہماری حالت، روحانی حالت سب سے بہتر ہو جتنی ہم نے زندگی گزاری اس کے لحاظ سے۔ اس بات کو اگر ذہن میں رکھیں گے نا تو انشاءاللہ زندگی گزارنا آسان ہوگا۔ بیمار ہے، اللہ کی طرف سے آئی نا بیماری، علاج کرائیں، لیکن مایوس نہ ہو۔ وہ علاج، جو بیماری ہے وہ گناہ جھاڑے، لا باس طہور انشاءاللہ، یہ تو گناہ جھاڑ رہی ہے، صبر کریں گے تو گناہ جھڑیں گے، اجر بڑھے گا۔ ہاں اگر کسی کی نوکری چلی گئی، کسی کو مالی نقصان ہو گیا، اللہ کی طرف سے آیا ہے، صبر کریں گے اجر ملے گا۔ تو ساری کی ساری جو دنیا کے اندر چیزیں ہوتی ہیں، کسی کی شادی نہیں ہو رہی، کسی کی اولاد نہیں ہو رہی، وغیرہ وغیرہ، وہ سارا آخرت، اگر صبر کرے گا تو آخرت کی کھیتی ہے۔ اللہ نعمتیں دیں تو شکر کرے، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرے، اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے مطابق، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرے، آخرت کی کھیتی بن جائے گی۔ تو یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جب بھی مل کر بیٹھیں بھائیوں، جب بھی مل کر بیٹھیں تو مقصد نہ کھانا پینا ہو، نہ باربیکیو کرنا ہو، نہ گپے مارنا ہو، نہ اپنے آپ کی جو ٹینشن سارے دن کی نکالنا ہو۔ مقصد یہ ہو ہم آپس میں اس لیے بیٹھے ہیں، ایک اللہ کے لیے بیٹھے ہیں، بس ایک دوسرے کا حال چال پوچھیں گے، اس کا حال، کوئی کسی کو اگر کوئی ضرورت ہے، اس کی ضرورت میں مدد کرنے کے لیے اس کا حال پوچھیں گے، کوئی بیمار ہے عیادت ہو جائے گی، کسی کو تکلیف ہے اس کی دلجوئی ہو جائے گی، اور اللہ کا ذکر ہو جائے گا۔ اللہ کا ذکر کے لیے بیٹھنا چاہیے۔ ہر ایک کی نیت، پرائمری نیت یہ ہو، جب بھی بیٹھیں، آپ دوست احباب بیٹھیں مل کے، گھر والے مل کر بیٹھیں، نیت یہی ہو، ایک دوسرے کا حال بھی اللہ کے لیے پوچھنا ہے، ایک دوسرے کی دلجوئی بھی اللہ کے لیے کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، بالواسطہ یا بلا واسطہ ذکر ضرور ہو جائے۔ کوئی بھی ہماری محفل ذکر سے کسی طریقے سے خالی نہ ہو، اور اس میں بیٹھنے کا مقصد صرف اللہ ہو۔ اگر مقصد یہ ہوگا نا تو ساری خرافات نکل جائیں گی، سب بری باتیں نکل جائیں گی، بے حیائی کی باتیں نکل جائیں گی، جھوٹ نکل جائے گا، غیبت نکل جائے گی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نیت ٹھیک کر لیں مل کے بیٹھنے کی، ہم بیٹھتے ہیں اللہ کے لیے،
ایک ایک چیز کرتے ہیں اللہ کے لیے. اور کوئی بھی مجلس نہ خالی ہو توبہ سے. دعا سکھائی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس کی آخر کی, کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. کہ دیکھو توبہ کیے بغیر نہ اٹھتا مجلس سے. ہر مجلس میں توبہ کر کے اٹھنا, اللہ سے معافی مانگنا اپنی غلطیوں کی, اللہ سے توبہ کرنا, اللہ کی حمد بیان کرنا, اللہ سے معافی مانگنا, توبہ کر کے اٹھنا. ہر مجلس میں توبہ ہونی چاہیے.